ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم روایت پڑھ رہے تھے سیدہ عائشہ کی، جو بخاری اور مسلم میں طویل روایت ہے حادثہ افک کے موضوع پر، تو وہ چونکہ سورہ نور میں آگے آئے گا تو یہ روایت اور ویسے بھی بہت مفید ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ وَكُنَّا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم رات کو نکلا کرتے تھے، اور جو عرب اول ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غائط کی طرف جایا کرتے تھے، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے پاس جیسے قضاء حاجت کے لیے کوئی جگہ بنائے۔ تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فَأَقْبَلَتْ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحَ، ٹھیک ہے، مصطح وہ صحابی تھے کہ جن کی مدد فرمایا کرتی تھی، کرتے تھے سیدنا ابو بکر۔ وہی ابو، آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہی ابنۃ ابی رحم ابن عبد المطلب ابن عبد المناف وامها بنت صخر ابن عامر خالۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قوی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ امام محمد ابن شہاب الزہری فرما رہے ہیں، ان کی تعریف کریں وہ کون تھی اصلا۔ وہ بتا دیا کہ وہ فلاں فلاں تھیں، اور وہ ان کی والدہ محترمہ حضرت ابو بکر کی خالہ ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جو لگتے تھے، ہم نے سوچا وہ اس اعتبار سے ہیں کہ مصطح کی والدہ حضرت ابو بکر کی کیا ہیں، خالہ ہیں، تو یہ خالہ زاد بھائی ہوئے کس کے، سیدنا ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہینا فرغنا من شاننا، فرماتی ہے جب ہم اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، نمشی فعصرت ام مصطح فی مرتہا، تو ہم چل رہے تھے تو ام مصطح جو ہے نا، وہ مرت کہتے ہیں، تو عورتیں ذرا طویل چادر پہنا کرتی ہے، تو اپنی اس میں لڑکھڑا کے جیسے اپنی چادر میں پاؤں پھنس گیا تو گر گئی۔ فقالت تعیس مصطح، جیسے عورتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے لگے مصطح کا بیڑا گرک ہو، حالانکہ گری تو وہ تھی۔ تو کہ حضرت عائشہ نے یہی کہا، فقلت لها بئس ما قلت اتسبین رجلا شہید بدرا، کہ تم ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو بدر میں حاضر تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بدری صحابی تھے، انہیں غلطی ہو اور ان کی تعریف بھی ہوئی، یعنی حد قذف پہ ان کو کوڑے بھی پڑے۔ تو اتسبین رجلا شہید بدر فقالت یا ہنتا الم تسمعی، کہنے لگی کہ کیا تم نے نہیں، یا ایک ہے یا ہنتا، یہ تو وہ اس وقت کہتے ہیں خواتین ہوئے ہائے مصیبت، اور ایک ہے یا ہنتا، یہاں جو انہوں نے لکھا ہے وہ یا ہنتا ہے، تو یا ہنتا کا مطلب ہے یا بلہا، یعنی ہنتا عورت کون ہے، جو بلہا ہے، بلہا سے مراد ہے بھولی بھالی، یہاں پر تو اے بھولی، الم تسمعی ما قال، تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کہا، یعنی حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک مہینہ گزر گیا۔ قلت وما قال قال فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو مجھے یہ جو اہل افک کا قول تھا اس کی خبر دے دی انہوں نے۔ فازددت مرضا الى مرضی، تو پہلی مریض تھی تو اور اضافہ ہو گیا، فازددت مرضا الى مرضی فلما رجعت الى بیتی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم، تو آپ نے سلام کیا، وقال کیف تیکم، کیا حال ہے اس کا تمہارا، یعنی فقلت اذن لی الی ابوی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ آپ مجھے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ قالت وانا حینئذ ارید ان استیقن الخبر من قبلہما، اصل میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ذرا خبر کی تاکید کروا لوں وہاں سے اپنے والدین سے کہ واقعی ایسا لوگ کہہ رہے۔ فاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت ابوی، اجازت دے دی، میں آ گئی اپنے والدین کے پاس۔ فقلت لأمی یا امتہ، تو کہنے لگی امی جان، ماذا يتحدث الناس به، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فقالت یا بنی ہونی علی نفسک الشأن، دیکھو حل کر لو اس مسئلے کو، ہونی علی نفسک الشأن، دیکھیں والدہ نے جیسے کیسی تسلی دی، کیسے حل کر لو، اتنی بڑی بات ہے۔ فرماتی ہیں فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اكثرنا عليها، انہوں نے کچھ اور ہی کہانی بیان کر دی، کہنے لگے دیکھو جب بھی کوئی عورت ہوگی نا وضیع، خوبصورت، کسی مرد کے ہاں جو مرد اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی ذرائر بھی ہوں، ولها ضرائر سوکنے ہیں، ذرہ کی جمع ہے، تو کچھ نہ کچھ باتیں وہ اس پر کرتی ہی رہتی، الا اکثرنا علیہ، تو یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں باتیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات صحیح نہیں تھی، فی نفسی ہی ان میں ان کی ذرائر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس میں ذرائر کا کوئی قصور نہیں۔ فقلت سبحان اللہ، کہنے لگی سبحان اللہ، یہ تعجب کے لیے ہے، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، کہ لوگوں نے واقعی یہ باتیں شروع کر دی،
جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے، تو تم کہتے کہ بھئی ہم تو اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، ہم آیات میں پڑھیں گے. فقال فبکیت تلک اللیلہ، پوری رات روتی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حتی اصبحت لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، یہاں تک کہ میں ایسی ہو گئی کہ آنسو میرے رکتے نہیں تھے. دمع لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، اور نہ میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما لگا سکتی تھی، یعنی تعبیر ہے، یعنی میں نہ سو سکتی تھی نہ آنسو رکتے تھے. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامۃ بن زید حین استلبث الوحی، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید اور حضرت علی کو بلایا جب وحی آنے میں کچھ دیر ہو گئی، وحی نہیں آ رہی نا، وحی کے ذریعے خبر نہیں. یستشیرہما فی فراق اہلی، ان سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیا فراق اختیار کریں اپنے گھر والوں سے، یعنی سیدہ عائشہ سے. قالت فاما اسامۃ فاشار علیہ بما یعلم من براءۃ اہلی، کہہ رہے اسامہ نے تو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے گھر والے بالکل بری ہیں. تو حضرت علی سے تھوڑا سا ان کو ہمیشہ گلا رہا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا. بات ہے تو وہ ایک ہو جاتا ہے صحابہ. تو کہتے ہیں کہ بما یعلم من براءۃ اہلہ وبالذی یعلم فی نفسہ من الود لہ، اور جو اپنے دل میں وہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے لیے یعنی گھر والوں کے لیے جو محبت محسوس کرتے تھے اسی کا بیان کیا انہوں نے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. فقال اسامہ، تو کیا قول تھا اسامہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اہلک یا رسول اللہ ولا نعلم واللہ الا خیرا. ٹھیک ہے. واما علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں کی. والنساء سواہا کثیر، ان کے سوا بھی تو بہت خواتین. بات یہ ابھی وہ کم نہیں آیا ہوگا، ہاں وہ اس حکم سے پہلے کی بات. والنساء سواہا کثیر، تو یہ ہے جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا. تو نیچے جو ہے وہ جیسے ایک شرح کا حوالہ دیا قول الکرمانی، فرمایا کہ وَإِنَّمَا قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ ذَلِكَ تَسْهِيلًا لِلْأَمْرِ عَلَى رسول اللہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کتنے کرب میں مبتلا ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا وَإِزَالَةً لِمَا هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ وَتَخْفِيفًا لِمَا شَاهَدَهُ فِيهِ لَا عَدَاوَةً لَهَا حَاشَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. یہ عداوت کی وجہ سے کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غم تھا نا، تو آپ کسی اپنے محبوب ترین شخص کو اتنے غم میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور آپ کسی اور سے شادی کر لیں. یہ مراد تھی. وصل الجاریہ، لیکن دیکھیں حضرت علی نے ایک صحیح مشورہ، صحیح پہلا بھی مشورہ صحیح تھا، دوسری بات ہے کہ وصل الجاریہ، آپ جاریہ سے پوچھ لیں، یعنی بریرہ. حضرت بریرہ جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ خواتین کی آئی ڈی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ حضرت بریرہ وہی ہے نا کہ جو جن کے شوہر حضرت مغیث تھے. تو حضرت مغیث جو تھے وہ یہ دونوں غلام تھے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب عورت کو آزاد کر دیا جائے تو اگر غلامی میں اس کی شادی ہوگی تو اب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے. تو اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی بریرہ، اور حضرت بریرہ کہتی میں ان کے ساتھ ہی رہنا. اور آپ کہتے بھی تھے کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کی محبت اور بریرہ کا بغض، وہ اتنی محبت وہ پیچھے پیچھے پھرتے تھے ان کے، منتیں سماجتے کرتے ہوئے کہ بھئی مان جاؤ مان جاؤ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم بریرہ تو مغیث تم سے اتنا محبت کرتا ہے یہ وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں مشورہ؟ تو آپ نے مشورہ ہے، شفاعت ہے. تو آپ نے کہا مجھے نہیں حاجت. تو حضرت بریرہ جیسے دوبارہ سے بہت قوی شخصیت تھی. نہیں آپ دیکھ لیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک خاص معنی میں نا خواتین کا جیسے ایک یہ حدیث یہ والی جگہ ان کو، یعنی حدیث یہ والی نہیں، یہ بہت پسند آتی ہے کیا حضرت بریرہ نے ایک موقف اختیار کیا. اس سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، یعنی حضرت بریرہ کے موقف سے اختلاف، اجتہادی اختلاف کرنے کی پوری گنجائش ہے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی مجتہد یہ کہے کہ میرے خیال میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر شفاعت کس کی ہو سکتی ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں کوئی تنقیص ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ جب انہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ رہیں یا نہ رہیں تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا. اس میں کیا ہے؟ ہاں بالکل. شفاعت اگر حکم ہوتا تو پھر تو جیسے گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. تو پھر تصدق، آپ حضرت بریرہ سے پوچھیں وہ آپ کو سچ بتائیں گی.
قالت فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرۃ فقال ای بریرہ یعنی یا بریرہ هل رأیت فیہا شیئا یریبک، کوئی شک تو نہیں تمہیں محسوس ہوا، کوئی ایسی شے تو نہیں دیکھی تم نے؟ قالت له بریرۃ لا والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان رأیت منها امرا اغمسه علی ای ما رأیت منها شیئا اغمسه اعیبه علی، کوئی شے ایسی نہیں دیکھی کہ میں عیب بیان کر سکوں، کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اکثر منها انها جاریہ، اس سے بڑھ کر، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں مذمت بیان مدح بیان کرنا بما یشبہ الذم، یعنی ہے مدح کے، کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے، وہ کیا ہے؟ وہ عیب ہے انہا جاریۃ حدیثۃ السن، کہ کم عمر کی ایک لڑکی ہیں، تو تنام عن عجین اہلھا فیأتی الداجن فیأکل، تو کئی دفعہ جیسے وہ آٹا کھلا چھوڑ کے سو جاتی ہیں، تو وہ داجن یا بکری گھر میں جو جانور ہوتے ہیں ان کو دواجن کہتے ہیں، وہ آتی ہے وہ کھا جاتی ہے اس کو۔ یہ بس میں نے دیکھا ہے، یعنی بول پنا دیکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا۔ قالت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ فاستعذر من عبد اللہ ابن ابی ابن سلول، اب جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اس شخص سے کون معذور کرے گا۔ فاستعذر کا مطلب اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو کوئی مجھے کچھ نہ کہے، یہ ہوتا ہے استعذر من عبد اللہ، یعنی کون میرا عذر ظاہر کرے گا عبداللہ ابن ابی سے۔ تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، کون مجھے اس سے نجات دے گا جس کی جو اذا ہے وہ میرے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے بڑی آزمائش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شرف گھر پر تہمت لگائی گئی۔ ومن الرواة من قال، شہاب زہری فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ راویوں نے یہ کہا فی اہلی بیتی، ایک ہی بات ہے، اہل بیت ہے اصل میں، ازواج امہات المؤمنین اہل بیت ہے، سب سے بڑھ کر اہل بیت وہ ہیں، بعد میں آتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، مجھے اپنے گھر والوں پر بھی خیر کے سوا کچھ نہیں معلوم، اور جس بندے کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی حضرت معطل صفوان ابن معطل السلمی۔ وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي، اگر ہمارے گھر میں وہ آتے بھی تھے تو میرے ساتھ ہی آیا کرتے تھے، جب حجاب سے پہلے جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، تو طویل حدیث ہے۔ دیکھیں اصل میں ناراضگی کا بالکل نہیں کیا آپ نے ساتھ، اگر اس طریقے پر کسی کے گھر والی کے متعلق چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور زبان زد عام گفتگو ہو رہی، اتنی پھیل گئی تھی مدینہ میں، ابھی ہم پڑھیں گے اس تلقونہ بألسنتکم، زبان سے زبان پہ شفٹ ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں گے کوئی بھی شریف النفس انسان ہوگا، اور جو جتنا زیادہ بڑا انسان ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے اور جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا ہی حساس ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، چاہے وہ اس کو شو کرے یا نہ کرے، اس کے اندر حساسیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا وہ متاثر نہیں ہوگا ان باتوں سے؟ کیا اس کے رویے میں تجاہ اہل بیت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ فطری ہے کہ آئے گی، آنی ہی چاہیے، کہ جب اس قدر بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا اور منافقین اس میں شریک ہیں اور یہ اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہے، اور آپ گھر میں بالکل نارمل طرز عمل رکھیں، یہ ایک اعلیٰ شخصیت کے لیے ممکن نہیں ہے، اعلیٰ شخصیت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے کہ جس میں غیرت کچھ کم ہو جائے۔ تو لہذا یہ ایک فطری طرز عمل تھا، تو ایک فطری انسان کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب تک وحی نہ آئے تو گویا بتایا یہی جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بشر نا، اب لوگوں کی باتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں ادنا شائبہ صاحب کے خیال ہی آنا، چاہے وہ وسوسے کے درجے میں، وہ آتا ہے انسان کے اندر، اس میں کوئی خلاف وہ اس طرح کی بات نہیں، آئے گا خیال۔ ہو سکتا ہے ایک مہینہ آپ سمجھیں، ایک مہینہ گزر گئے اور باتیں چلی جا رہی چلی جا رہی۔ تو حضرت عبداللہ عمر کو ان کی زوجہ کو طلاق دینے کے بارے میں، اور جناب حضرت بریرہ کے بارے میں جو